محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شاہی دوا خانہ۔ محترم ناظرین، مردانہ کمزوری کے سلسلے میں لوگ حکیموں کے پاس جاتے ہیں اور دوائیاں تیار کرا کر ان کو استعمال کرتے ہیں۔ یقیناً وہ دوائیاں فائدہ بھی دیتی ہے، لیکن ان کے کچھ نہ کچھ نقصانات بھی ہیں۔ اور جو آدمی مردانہ کمزوری کے سلسلے میں لمبے زمانے تک دوائی کھاتا ہے تو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ اور نقصان اس کے سامنے آتا ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے دنیا کے سب سے بڑے حکیم، کائنات کے سب سے بڑے حکیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا وہ مردانہ طاقت کا نسخہ جو انتہائی مفید ہے اور ضرر اور نقصان سے بالکل پاک اور صاف ہے۔ محترم ناظرین، مردانہ کمزوری کیوں پیدا ہوتی ہے، کہاں سے پیدا ہوتی ہے، تو یہ تو ایک الگ موضوع ہے جو دوسری ویڈیوز میں نے بتلا دیا ہے، لیکن اس کا حل تلاش کرنے کے لیے جو آج کل بھاگ دوڑ ہوتی ہے، کیونکہ لوگ حکیموں کے پاس جاتے ہیں، موٹی رقم بھی استعمال کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آج کل کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اکثر حکیم آج کل جعلی ہے اور دھوکے باز ہے، فراڈ ہے۔ اسی لیے وہ موٹی موٹی رقم لیتے ہیں، زیادہ پیسے لیتے ہیں۔ دوائی کی حیثیت اور قیمت بہت کم ہے اور اس کی قیمت بہت زیادہ وصول کرتے ہیں، اور یہی جعلی اور فراڈ حکیم ہونے کی علامت ہے کہ دوائی کی حیثیت کم ہے، دوائی کی قیمت زیادہ کم ہے اور اس کی قیمت زیادہ وصول کرتے ہیں، اس کو ڈراتے ہیں، اس کو اور ایسے نتائج بتلاتے ہیں کہ اگر آپ نے علاج نہیں کرایا، آپ نے یوں نہیں کرایا تو اس کے یہ نقصانات ہوں گے، فلاں آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو محترم ناظرین، بڑی رقم خرچ کرنے کے بعد بھی آدمی کو رزلٹ نہیں ملتا ہے اور اس کے پیسے وصول نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اگر چلو ایک آدمی نے فراڈ کر کے زیادہ پیسے وصول کر لیے ہیں اور آرام ہو گیا ہے تو آدمی کے دل کو زیادہ نہیں لگتے ہیں اور زیادہ اس کو دکھ نہیں ہوتا کہ چلو اس نے 2-4 روپے زیادہ لے لیے لیکن آرام تو ملا، لیکن زیادہ دل تو اس وقت دکھتا ہے کہ جب زیادہ قیمت بھی وصول کر لی، زیادہ پیسے بھی وصول کر لیے اور اس کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا بلکہ اور الٹا نقصان ہو گیا ہے۔ تو محترم ناظرین، آج میں ایک ایسے حکیم کا نسخہ لایا ہوں جو کائنات کا سردار ہے، جو سارے حکیموں کا سردار ہے، جس کے تقوی پر ہزاروں متقین کے تقوی کو قربان کیا جا سکتا ہے، جس کی صالحیت پر ہزاروں صالحین کی صالحیت کو قربان کیا جا سکتا ہے، اور جو اللہ کا محبوب ہے، جو اللہ کا نور نظر ہے، کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا یہ نسخہ میں آپ حضرات کی خدمت میں لایا ہوں۔ یہ نسخہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تھا۔ آپ اس کو استعمال کریں، یقیناً اس سے آپ کے چہرے پر رونق بھی آئے گی، خون میں اضافہ بھی ہوگا، کمر کے درد کے لیے، آنکھوں کی بینائی کے لیے، اعصاب کی طاقت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ آپ اس کو استعمال کریں، بلکہ جو آدمی گھر میں کسی بھی طرح کا مریض ہے اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ مردانہ کمزوری جس کے اندر ہے اس کو تو استعمال کرنا ہی چاہیے، اور جو دوسرے بیمار ہے، اعصابی کمزوری ہے کسی کے اندر، نظر کی کمزوری ہے، دماغ دل کی کمزوری ہے، تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ انتہائی مفید ہے۔ اس کو گھر میں بنا کر چھوٹے بڑے سب استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جو نسخہ میں بتلا رہا ہوں اس کو تلبینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا مردانہ طاقت کے متعلق جو نسخہ میں بتلا رہا ہوں اس نسخے کا نام ہے تلبینہ۔ اس تلبینے کو بنانے کا طریقہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو استعمال کریں، بلکہ اگر آپ حضور کی اتباع کی نیت سے اس کو استعمال کریں گے تو طاقت تو ملے گی ہی، طاقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بے پناہ ثواب بھی ملے گا۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، من تمسک بسنتی
عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید۔ تو آپ اس کو سنت سمجھ کر اور حضور کی اتباع میں، حضور کی محبت میں اس کو اگر استعمال کریں گے تو آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا، جسمانی طاقت بھی ملے گی اور آخرت کے لیے بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہو جائے گا۔ اور اگر خالص طاقت کی نیت سے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں۔ صرف اتنا نقصان ہے کہ قیامت میں جو ذخیرہ ہونے والا تھا وہ ذخیرہ آپ کے نامہ اعمال میں نہیں آئے گا۔ تو بہرحال یہ تلبینہ بنانے کا اور یہ نسخہ بنانے کا طریقہ سن لیجئے۔ اس کے اندر مختلف اجزاء ہے، اس کے اندر جو جو اجزاء استعمال ہونے والے ہیں میں ان کا پہلے الگ سے نام بتلا دوں، پھر ان کی مقدار، وزن اور بنانے کا طریقہ بتلاتا ہوں۔ اس کے اندر جو، دودھ، کھجور، شہد، بادام، پستہ، کشمش اور کوکونٹ یہ استعمال ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا کس کو کتنا لینا ہے؟ جو اپنی ویسے ضرورت کے حساب سے لے لے، لیکن ایک میں تھوڑا سا بتلا دوں جو گھر کے تمام افراد کو تقریباً 15-20 دن آرام سے وہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے کمی زیادتی کے حساب سے اپنی ضرورت کے اعتبار سے کم زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال ایک میں درمیانی اتنا بتلا دیتا ہوں کہ جس سے 10-15 دن آرام سے گھر والے کھا سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔ جو لے لے آدھا کپ جو، اور دودھ لینا ہے 6 کلو 6 لیٹر، 6 کلو کا مطلب 6 لیٹر۔ شہد لینا ہے ضرورت کے بقدر۔ کھجور لینی ہے 7 یا 8 دانے، 7 لے لے یا 8 دانے لے لے۔ شہد ضرورت کے بقدر، جتنا میٹھا چاہیے، کم میٹھا کرنا ہے تو کم لے لے، اس میں بتانے والی ضرورت نہیں، ہر آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ میرے اتنا ڈالنے سے اس میں کتنا میٹھا آ جائے گا۔ بادام یہ حسب ضرورت اور حسب ذائقہ، جتنے بھی آدمی کو ڈالنا ہے، جیسا ہم شیر میں، کھیر میں اور دوسری چیزوں میں ڈالتے ہیں تو زیادہ چاہیے، زیادہ ذائقہ چاہیے تو زیادہ ڈال لے، اور کم ذائقہ چاہیے تو کم ڈال لے۔ پستہ بھی ضرورت کے بقدر، جتنی ضرورت ہے، جتنا ذائقہ چاہیے۔ کشمش ضرورت کے بقدر، ذائقے کے مطابق، اور اسی طرح کوکونٹ گولا جس کو کہتے ہیں ہمارے علاقے میں، تو یہ بھی جتنا ذائقہ چاہیے اور جتنی لذت چاہیے اس کے حساب سے کم زیادہ کر لیجیے۔ تو بادام، پستہ اور کشمش اور کوکونٹ اور شہد، ان 5 چیزوں میں کوئی مقدار نہیں ہے۔ جتنا آدمی کو ذائقہ چاہیے، جتنی آدمی کو لذت چاہیے تو اس کے حساب سے کر لے۔ جو تو آدھا کپ ہو گیا، اور دودھ 6 لیٹر ہو گیا، 6 کلو ہو گیا، اور کھجور کی مقدار ہو گئی 7 یا 8 دانے، 7-8 کھجوریں۔ باقی جو 5 چیزیں ہیں، شہد، پستہ اور کشمش، کوکونٹ، تو یہ چیزیں ان میں ضرورت کے بقدر ہی استعمال کر لیں۔ بادام بھی نہیں میں ہی ہے۔ بنانا کس طرح ہے؟ جو آدھا کپ جو ہے، آدھا کپ جو کو رات میں بھگو دے پانی کے اندر اور پوری رات بھیگنے دے۔ بھیگنے کے بعد صبح کو پہلے تو دودھ ابال لے، ابالنے کے بعد جو 6 کلو دودھ تھا، 6 کلو دودھ کے اندر پھر یہ جو رات کو جو بھگوئے تھے اس کے اندر ڈال کر اتنا پکائے کہ یہ جو گل جائے۔ کتنا پکائے گا؟ تقریباً آدھا گھنٹہ، 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ۔ اس میں آرام سے 6 کلو دودھ کے اندر آدھا کپ جو گل جاتے ہیں۔ اس کے بعد کھجور کی باری ہے۔ کھجور کو مکسی کے اندر ڈال کر اس کا پیسٹ بنانا ہے۔ کس طرح؟ تھوڑا سا دودھ لے لیں اور 7-8 کھجوریں جو ہیں ان کے اندر دودھ ڈال کر، تھوڑا سا، سارا دودھ نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا دودھ، جس سے اس کا پیسٹ بن جائے، مکسی میں ڈال کر پھر اس کھجور کا پیسٹ بنا لے۔ اس کے بعد جو پکے ہوئے دودھ کے اندر یہ کھجور کا پیسٹ اور شہد ڈال دے۔ جو پکا ہوا جو دودھ تھا اس کے اندر یہ کھجور کا پیسٹ اور شہد ڈال کر پھر اس کو چولہے پر چڑھا دے، اور چولہے پر اور آگ پر اتنا پکائے کہ یہ گاڑھا ہو جائے۔ گاڑھا جب یہ ہو جائے تو اس کو چولہے سے اتار کر
اس کے اندر جو ڈرائی فروٹ تھی ان سب کو ڈال دیں، جس طرح ڈالنا چاہے، جیسا آدمی کو اچھا لگے اس کا باریک ٹکڑا کر کے ڈال دے، بادام وغیرہ کا، کوکونٹ کا ثابت ڈالنا، چھوٹے پیس بڑے پیس، جو آدمی کو اچھا لگتا ہے، جس طرح دوسری چیزوں میں ڈالتے ہیں اسی طرح اس کو ڈال لیں۔ باقی ڈرائی فروٹ کیا ہے؟ ڈرائی فروٹ کے اندر پستہ ہے، بادام ہے، کشمش ہے اور کوکونٹ ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو پھر اس دودھ کے اندر ڈال دیں۔ ڈالنے کے بعد ان ساری چیزوں کو مکس کر کے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دیں، فریج میں رکھ لیں یا باہر رکھ لیں۔ یہ آپ کا تلبینہ تیار ہو گیا ہے۔ اب اس کی تیار ہونے کے بعد روزانہ 1 یا 2 چمچ ضرور اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ مردانہ کمزوری کے لیے انتہائی مفید ہے، اور بہت کوئی ضرر نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دل دماغ کو بھی فائدہ دے گا، کمر کے درد کو بھی فائدہ دے گا، اور قوت باہ کے لیے اور مردانہ طاقت کے لیے تو یہ مخصوص ہے ہی۔ تو اس کو آپ استعمال کریں اور بندے کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔